الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. قال النبي صلى الله عليه وسلم الغنى ينبت النفاق كما ينبت الماء البقل. بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری کائنات میں بسنے والے ہر انسان کو اپنے کلام قرآن مجید کے ذریعے سے دنیاوی اور اخروی دونوں اعتبار سے برباد کرنے والی چیزوں سے انسانوں کو آگاہ فرمایا. قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں انسان کو دنیا میں بھی برباد کر دیتے ہیں، آخرت میں بھی برباد کر دیتے ہیں، ان کی نسلوں کو بھی تباہ و برباد کر دیتے ہیں، ایسی بیماریوں کے بارے میں، ایسی چیزوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام قرآن مجید کے اندر صاف صاف الفاظ میں ہمیں بتلا دیا. اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس آیت کو پڑھا گیا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، جو لوگ دنیا کے اندر لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اللہ کے راستے سے ہٹانے کے لیے گمراہ کرنے والی چیزوں کو لہو و لعب کو خریدتے ہیں. مقصد کیا ہوتا ہے اس کو خریدنے کا؟ لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے، دین پر جمے رہنے سے، دین پر ثابت قدم رہنے سے، شریعت پر عمل کرنے سے روکنا مقصد ہوتا ہے. اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے جو آدمی لہو و لعب والی چیزوں کو خریدتا ہے، فرمایا اس کے بارے میں اولئک لہم عذاب مہین، ایسے آدمیوں کے لیے درد، ذلت، بہت ذلیل کرنے والا عذاب تیار ہے. اب اس آیت میں لہو و لعب سے مراد کیا ہے؟ آیت میں بتلایا گیا ہے بعض چیزیں دنیا کے اندر ایسی ہیں جس کے اندر آدمی اپنے آپ کو لگانے کی وجہ سے خود بخود وہ دین سے، اللہ اور اس میں رسول کے فرمان سے دور ہوتے جاتا ہے، خود بھی دور ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی اپنے اس عمل کی وجہ سے دور کرتا ہے. تو اس کو یہاں پر لغو الحدیث کا لفظ استعمال کیا گیا. حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا حدیث شریف کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے لہو و لعب کے بارے میں یہ بات بتائی. لہو و لعب سے مراد موسیقی، گانا بجانا ہے، میوزک اور گانا بجانا ہے. محترم بزرگوں، دوستو، میوزک اور گانا بجانا یہ انسان کو دنیا کے اندر تباہ و برباد کرنے والی چیز ہے. دنیا تو دور کی بات ہے، نہ قیامت کے لیے بھی جو آدمی اس گانے بجانے میں اپنے آپ کو لگاتا ہے، گانے بجانے کا اپنے آپ کو عادی بنا لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کو بھی مرنے کے بعد آخرت پہ بہت ذلیل و رسوا کرتے ہیں. حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغناء ينبت النفاق في القلب، گانا
انسان کے دل میں نفاق کو پیدا کرتا ہے، اگاتا ہے۔ کما ينبت الماء البقلہ، جیسا کہ پانی زمین کے اندر ڈالنے کی وجہ سے زمین میں اناج اگتا ہے، جیسا پانی زمین میں جا کر اناج کو اگاتا ہے، اسی طرح گانے کی الفاظ، میوزک، یہ چیزیں انسان کے دل و دماغ پر جانے کے بعد انسان کے اندر دین سے نفرت اور دین سے دوری، قرآن سے دوری اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے خلاف ورزی پر ابھارتے ہیں۔ اسی کو نفاق کہا گیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس وقت میں اپنے رشتہ داروں میں کسی کے مکان کے پاس تشریف لے گئے تھے، وہاں پر اس مکان کے لوگ تکلیف اور پریشانی کی وجہ سے، کسی مصیبت کی وجہ سے رو رہے تھے، جا کر دلاسا دینے کے لیے گئے۔ وہاں پر جانے کے بعد دیکھا تو وہاں 2 آدمی آ کر ان بچوں کو، رونے والوں کو، مکان والوں کو، ان کے دل کو بہلانے کے لیے گانے گا رہے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فوراً دیکھا اور فرمایا سب سے پہلے انہیں یہاں سے باہر بھگا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ گانا شیطان کا کلام ہے، جس طرح قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام مجید ہے، اسی طرح یہ گانا شیطان کا کلام ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سننے وقت انسان کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مجید کو سن کر جو سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے، دل کو جو سکون پہنچتا ہے، اسی طرح جب وہ گانا انسان سنتا ہے تو وہ گانے کا اثر انسان کے دل میں اللہ کے کلام سے دوری پیدا کرتا ہے، اللہ کے احکام سے نفرت پیدا کرتا ہے۔ بہت زہریلی چیز کہا گیا ہے کہ موسیقی انسان کو دنیا کے اندر بہت تباہ و برباد کر دینے والی چیز ہے۔ آیت جو پڑھی گئی قرآن مجید کے اندر، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ مکہ مکرمہ کے اندر ایک آدمی تھا، بہت بڑا مالدار آدمی تھا، نضر بن حارث اس طریقے کا نام بتایا جاتا ہے کہ وہ آدمی بہت بڑا تاجر اور مالدار آدمی تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کلام مجید، قرآن مجید لوگوں کو سناتے تھے، جب ان کی آیات کو لوگ سنتے تھے، دلوں کے اندر ایک عجیب طریقے کا سکون پیدا ہوتا تھا۔ قرآن مجید کے اندر کتنی جگہ بتایا گیا کہ جب قرآن مجید کی تلاوت ہوتی تھی تو لوگ سننے کے بعد کئی لوگ مسلمان ہو جاتے تھے، اور اس چیز کو دور کرنے کے لیے کفار و مشرکین بہت کوشش کرتے تھے، اور فرماتے تھے یہ جو کلام پڑھا جا رہا ہے، یہ جو کلام سنایا جا رہا ہے، یہ کوئی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ تو ایک جادوگر کا کلام ہے۔ اس طریقے سے الگ الگ ناموں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید پڑھنے پر ستایا جا رہا تھا۔ تو اس وقت میں یہ جو مالدار تاجر آدمی تھا، اس کی ایک پلاننگ یہ تھی کہ لوگ اگر اللہ کے رسول کے زبان سے قرآن مجید کی تلاوت سنتے تو جتنے لوگ سنتے تقریباً لوگ ایمان قبول کر لیتے تھے۔ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو ہمارے پرانا جو باپ داداؤں کا جو دین ہے، یہ دین بالکل ختم ہو جائے گا، اور محمد رسول اللہ نے جو دین یہاں پر شروع کیا ہے، دین کا کام، یہی دین پھیلے گا۔ تو اس کو روکنے کے لیے اس نے کیا کیا، تجارت کے غرض سے ایک دوسرے ملک کو گیا، وہاں جا کر وہ آدمی باندیوں کو خرید کر کے لایا۔ شروع زمانے میں یہ اس طریقے کا ماحول ہوتا تھا کہ جنگ کے درمیان میں حضرات صحابہ کفار و مشرکین سے جنگ کرنے کے بعد جب جنگ جیت جاتے تھے تو جو کافرین جنگ کرنے کے لیے آتے تھے مسلمانوں سے، انہیں قیدی بنا لیتے تھے۔ اب اس کے بعد وہ انہیں اپنا غلام بنا لیتے تھے، قیدی اور غلام بنا لیتے تھے، اور مردوں کو غلام بنا لیتے تھے۔ اس طریقے سے پہلے زمانے میں ایک رواج چلتا تھا، مردوں میں بھی غلام، عورتوں میں بھی غلام۔ جس طریقے سے آج کیا ہے، ایک وقتی طور پر ایک آدمی کسی کے ماتحتی میں کام کرتا ہے، اس زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا، مستقل اور پوری نسل ان کی غلامی میں رہتی تھی۔
تو وہ چیز اب ختم ہو گئی ہے. تو اس وقت میں وہ آدمی گانے والی 2 عورتوں کو وہاں سے خرید کر کے لایا. لانے کے بعد جب مکہ مکرمہ واپس آیا تو وہاں پر دیکھ رہا تھا کہ کون کون اللہ کے رسول سے قریب ہو کر قرآن مجید سن رہے ہیں, سن کر اسلام سے, دین سے متاثر ہو رہے ہیں. یہ متاثر ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس وقت میں جو قرآن مجید نازل ہوا اور اس وقت میں جو عربی زبان تھی اسی کے لحاظ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی عربی میں قرآن مجید کو اتارا ہے. تو وہ لوگ عرب دان تھے, عربی میں بہت زبردست ماہر اور فصاحت و بلاغت کے بڑے بڑے امام تھے. جب انہوں نے اپنی زبان میں قرآن مجید کو سنا تو انہیں سمجھ میں آنے لگا. آج ہم قرآن مجید سنتے ہیں, بس ہمیں ایک سکون محسوس ہوتا ہے, لیکن ان آیتوں کا مفہوم کیا ہے ہمیں معلوم نہیں ہوتا. ہم اردو دان میں, ہمیں اردو آتی ہے, لیکن اس زمانے میں ایسا حال ہوتا تھا کہ وہ لوگ عرب کے اندر عربی میں زبردست ایک سے ایک بڑے بڑے امام کہلاتے تھے. ایسی ان کی عربی ہوتی تھی کہ اس کا ٹکر لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا. ایسی فصیح و بلیغ عربی ان کی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کوئی نارمل زبان میں قرآن مجید کو اتاریں گے تو یہ لوگ کہیں گے کہ یہ تو ہم اس سے اچھا بنا کر کے پیش کر سکتے ہیں, یہ کیا اللہ کا کلام ہو سکتا ہے. قرآن کو ٹکرانے کی بات آئے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بھی اعلیٰ زبان میں انہیں سمجھ میں آئے جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو اس عربی میں اتارا. جب وہ قرآن مجید کو سنتے تھے تو آیتوں کے معانی اور مفاہیم کو سمجھتے تھے, اس کے بعد ان کی زندگیوں میں تبدیلیاں آتی تھی. تو وہ آدمی یہ سوچ لیا کہ قرآن مجید سنتے رہیں گے تو خود بخود لوگوں کے اندر تبدیلیاں آتی رہیں گی. اور ایک جگہ ایک کتابوں کے اندر ایک واقعہ یہ لکھا گیا کہ ایک آدمی دوسرے ملک سے جب مکہ مکرمہ تشریف لا رہا تھا, میں مومن آدمی تھے, اور جب وہ اندر تشریف لا رہے تھے تو اس وقت میں کفار اور مشرکین کی ایک کوشش یہ ہوتی تھی کہ جو بھی نیا آدمی ہمارے اس ملک میں آتا تو وہ فوراً کیا کرتے تھے, اس سے ملاقات کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر دیتے تھے, اور یہ کہتے تھے کہ اپنے کانوں میں روئی رکھ لیا کرے, اپنے کانوں میں انگلیاں رکھ لیا کرے. اس کی وجہ سے کیا ہوگا, محمد نامی جو آدمی ہے وہ لوگوں کو اپنے کلام سے, اپنے جادوئی کلام سے لوگوں کو اپنا مجنون بنا کر, اپنا دیوانہ بنا کر انہیں اپنا غلام بنا رہا ہے. اگر آپ اپنی زندگی کو سکون اور اطمینان سے کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو اس آدمی سے دور رہیے. اس طریقے سے وہ لوگوں کو بہکاتے تھے, لوگوں کو دور کرتے تھے. تو ایسے وقت میں ایک آدمی جب وہ مکہ مکرمہ تشریف لائے اس وقت میں ان کو بھی اسی طریقے سے سنایا گیا, تو وہ اپنے کانوں میں انگلیاں رکھ کر اندر ملک میں داخل ہو گئے. ہونے کے بعد وہ بار بار مشرکین سے, کفار و مشرکین سے یہی لفظ سنتے تھے کہ وہ ایک جادوگر ہے, جادوئی زبان ہے, لوگوں کو پاگل اور دیوانہ بناتا ہے. تو انہیں ایک شک محسوس ہوا کہ ایسی کیا بات ہے, وہ ایسا کیا سنا رہے ہیں. ایک مرتبہ ہم سن کر تو دیکھے, جب وہ آدمی اپنے ہاتھوں کو کانوں سے انگلیاں نکال کر جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے قرآن مجید کی آیات کو سنا تو فوراً وہ آدمی آیات کو صحیح کر اس قرآن سے متاثر ہو کر قرآن کے الفاظ کو سمجھ کر وہ کہنے لگا کہ یہ کوئی جادوگر کا کلام نہیں ہے, یہ کوئی دیوانہ بنانے والا کلام نہیں ہے, بلکہ یہ تو انسانوں کی بس سے باہر والا کلام ہے. خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے سے اس وقت کے بڑے بڑے عربی اماموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس طاقت ہے تو تم پورے ایک ہو جاؤ, ہو کر تم قرآن مجید کی ایک آیت تو بنا کر کے پیش کرو. تو اس وقت کے عرب دان بھی قرآن مجید کو سننے کے بعد قرآن مجید کا ایک لفظ بھی بنا کر کے پیش نہیں کر سکے. ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. اسی کلام کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ, ایمان والوں کے دلوں کو اگر کوئی چیز سکون پہنچاتی ہے, راحت پہنچاتی ہے تو وہی چیز میرا ذکر ہے. اللہ کا ذکر سے مراد قرآن مجید کی تلاوت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریفات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیرات کو بولنا, یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے. لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر بعض حضرات لوگ اس بات کو لوگوں کا ذہن ایسا بنا رہے ہیں کہ میوزک سننے سے, گانا سننے سے انسان کے دل کو سکون ملتا ہے, انسان کے دل کو راحت ملتی ہے. یہ سراسر غلط بات ہے. یہ تو شروع زمانے سے, شروع دور سے, جب سے دین اسلام کا وجود اس دنیا میں ہوا,
اس وقت سے دشمنوں کی یہ سازش رہی کہ مسلمانوں کو، ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے دور رکھا جائے۔ جیسا جیسا وہ کلام سنتے رہیں گے تو ان کی زندگیاں بدلتے رہیں گے۔ جب وہ شریعت پر مضبوطی کے ساتھ جمع ہو جائیں گے تو ہم انہیں کچھ نہیں کر سکیں گے، ہم اس دین کو نہیں مٹا سکیں گے۔ اس دین کو مٹانے کے لیے شروع دور سے یہ سازشیں چل رہی ہیں، لیکن آج افسوس کی بات ہے کہ ہر جگہ کئی 90% آج ہمارے کاروبار کی جگہوں میں، ہمارے ہر ایک کام کے اندر یہ چیزیں نظر آتی ہیں، شادی بیاہوں کا ہو یا کہیں کاروباروں کی دکان کی جگہوں میں ہو، مستقل گانے لگا کر کے وہاں پر لوگ بیٹھ کر کے اپنے معاملات کو طے کرتے ہیں۔ تو اگر ہم اس طرح کے گانے وغیرہ سن کر اپنے آپ کے اپنے زندگی کا وقت گزارا کریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میوزک اور گانا یہ ایسی چیز ہے، یہ انسان کے دل میں جانے کے بعد انسان کو یہ گناہوں پر ابھارتا ہے، انسان کو شراب کا عادی بناتا ہے، انسان کے اندر غیر محسوس طور پر انسان کے دل و دماغ میں زنا کی شہوت کو بھڑکاتا ہے، انسان کے دل میں قرآن مجید کی مخالفت پر بھڑکاتا ہے، انسان کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث، ان کی سنتوں کے خلاف چلنے پر ابھارتا ہے۔ اسی لیے ہمیں اپنی دکانوں کے اندر، اپنی تجارتوں کی جگہوں پر گانوں کو، میوزک وغیرہ کو نہیں لگانا چاہیے، جو کئی جگہ دیکھنے میں ملتا ہے۔ آٹو کے اندر بھی مستقل گانا لگا کر کے چلایا جاتا ہے، کار چلانے والے احباب بھی مستقل اپنے گاڑی کے اندر گانا لگا کر کے چلاتے ہیں۔ یہ ایسا گناہ ہے، اس کی وجہ سے حکومتیں برباد ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے انسانوں کی زندگیاں برباد ہو گئی۔ مغل کی حکومت سے انگریزوں نے ہماری اسلامی حکومت کو کیسے آسانی سے قبضہ کیا؟ سب سے پہلی وجہ یہی تھی کہ اس وقت کے جو وزیر تھے، اس وقت کے جو بادشاہ تھے، وہ گانوں کی لت میں لگ گئے تھے۔ گانوں کو سن سن کر ان کا ایسا حال ہو گیا، کتابوں کے اندر تاریخ لکھنے والے علماء اکرام نے لکھا ہے کہ ان کے اندر اتنی مدہوشی آ گئی تھی کہ وہ اس گانے کی روم سے ان کو وہاں پر گانے والے باہر ڈھکلے تو آ کر اپنے دربار میں بیٹھتے تھے۔ ایسا ان کا ذہن و دماغ ایسا خراب ہو گیا تھا۔ تو محترم بزرگوں، دوستوں، یہ ایک سازش ہے کہ ذہنی اعتبار سے ایک مسلمان کو ایمان سے باہر کرنے کی، ایک مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام سے دور کرنے کی۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، حضرت علماء اکرام فرماتے ہیں کہ یہ گانا شیطان کا کلام ہے۔ اگر ہم شیطان کے کلام کو روزانہ واکنگ کے وقت میں کانوں میں بلوٹوتھ لگا کر سنتے رہیں گے، کاروبار میں گانے لگا کر کے سنتے رہیں گے، اور ہمارے ہر کام اگر اس کے ساتھ جڑا ہوا رہے گا، تو ہماری زندگی بھی اتنی تباہ و برباد ہو جائے گی، ہمیں محسوس نہیں ہوگا ہماری شریعت ختم ہو رہی ہے، ہمیں محسوس نہیں ہوگا کہ ہماری عزت خراب ہو رہی ہے، ہم لوگوں میں ذلیل ہو رہے ہیں۔ آج دنیا کے حالات کتنے برے چل رہے ہیں، آج ہر آدمی جانتا ہے کہ اسلام کو ٹارگٹ بنا کر کے کیسے مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 طرح کے عذابات دنیا میں آئیں گے۔ فرمایا زمین میں دھسا دینے والے، زمین کے اندر انسان ایسے ہی دھس جائیں گے، اٹک جائیں گے، اور ایک عذاب انسان کی شکلوں کو مٹا دیا جائے گا، مست کر دیا جائے گا، اور ایک عذاب آسمان سے پتھروں کی بارش برسے گی۔ فرمایا کہ جب لوگوں کے اندر گانا سننا اور گانا گانا اور شراب پینا، زنا کرنا، اس طریقے کی بیماریوں کو عام ہو جائے گا، ہر جگہ یہی چیز نظر آنے لگے گی کہ ہر جگہ گانے کی آوازیں آنے لگی، ہر جگہ شراب کے اڈے بھرپور نظر آنے لگے۔ جب ایسے حالات دیکھنے میں آئیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 عذابات میں سے کوئی نہ کوئی عذاب آئے گا۔ آج ہمارے ان برے اعمال کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر ظالم بادشاہوں کو مقرر کیا۔ آج وہ ظالم بادشاہوں کا حال ایسا ہے، آج ہماری مسلم عورتیں محفوظ نہیں ہیں، آج ہمارے معاشرے کے اندر کیسی بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ اسی لیے محترم بزرگوں، دوستوں، یہ گانا بجانا یہ بہت بری خطرناک چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا اگر تمہیں دل کا سکون چاہیے، اگر تم دل میں اطمینان چاہتے ہو تو قرآن مجید کو پڑھو، قرآن مجید کو سنو، قرآن مجید کے معانی اور مفاہیم کو سمجھو تو تمہیں دل کو سکون ملے گا۔ حضرات صحابہ کے بارے میں تاریخ دان نے یہ لکھا ہے کہ جب انہوں نے قرآن مجید نہیں سنا تو ان کی زندگیاں کیسی تھی، ان کی زندگیوں کے حالات کیسے تھے، لیکن
جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے چراغ کو روشن کیا، قرآن مجید کی تعلیمات کو ان کے سامنے رکھا، تو آج مرتے دم تک، دنیا کے ختم ہونے تک آج ان کی مثال دی جاتی ہے۔ اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں قرآن مجید کے اندر قیامت تک پڑھے جیسا ان کے لیے الفاظ کو استعمال فرمایا ہے۔ تو اتنی جو بڑی خوش قسمتی جو ملی ہے وہ انہیں قرآن مجید سے اپنا رشتہ جوڑنے کی وجہ سے ملی ہے۔ اصل یہ گانا بجانا جو لایا گیا ہے یہ قرآن سے دور کرنا مقصد ہے، قرآن سے انسان کو ہٹانا مقصد ہے۔ اسی لیے محترم بزرگوں، دوستوں، بہت ضروری ہے کہ ہمیں گانے بجانے کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں اور کئی جگہ اسکولوں کے اندر بھی یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ مستقل ہمارے بچوں کو اسکول کے اندر ایک میوزک کی کلاس میں بٹھایا جاتا ہے اور یہ بات بتائی جاتی ہے کہ ان کا دماغ فری ہونے کے لیے ہم اس طریقے سے کرتے ہیں۔ وہ دماغ کو فری کرنا نہیں ہوتا ہے، وہ ان کے مذہب میں کیا بات ہے وہ ان کا مسئلہ ہے، لیکن ہمارا اسلام، ہمارا ایمان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر ہم میوزک سنیں گے، گانا سنیں گے تو ہمارے اندر ہمارا جو دل ہے وہ انسان کو گناہوں پر بھڑکاتا ہے، انسان کے دلوں میں غلط جذبات کو پیدا کرتا ہے۔ اگر ہمارے نوجوان بچے کم عمر کے 8 سال، 6 سال، 12 سال کے نوجوان اگر اس وقت میں گانے بجانے کی میوزک کی کلاسوں میں بیٹھیں گے، ڈانس کی کلاسوں میں اپنا وقت گزاریں گے، تو وہ بڑے ہو کر دین کی کیسے حفاظت کریں گے؟ بڑے ہو کر اپنے ایمان کی کیسے حفاظت کریں گے؟ یہ ایک خفیہ طور پر ہمارے اسلام کو دبانے کی اور برباد کرنے کی کوشش ہے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہو کہ ہمارے گھر کے اندر گانا بجانا نہ ہو، ہمارے گھر کے اندر اگر کوئی چیز بجتی ہو تو کلام مجید ہو، اور ہمارے کم عمر کے بچوں میں، نوجوانوں میں گانا بجانے کا رواج ختم ہونا چاہیے۔ اور دوسری چیز اور ایک بات یہ بھی ہے، گانے کے ساتھ جو میوزک ہوتی ہے، عام طور پر ہم حضرات کیا کرتے ہیں، ہمارے گھر کے اندر کسی بچے کا اگر جنم دن آ گیا تو ان کے چند فوٹوز نکال کر کے گانا اس کو سیٹ کر کے ہم لوگ سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرتے ہیں اور اسے خوشی کا دن مناتے ہیں۔ جنم دن منانا یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اس جنم دن کی بنیاد پر اس طریقے کا عمل کرنا، یہ یاد رکھنے کی بات ہے، انسان مر کر دنیا سے ختم ہو جائے گا، لیکن جب تک یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوتا رہے گا، جتنے لوگ اس میوزک اور گانے کو سنتے رہیں گے، دیکھتے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ پوروں کا گناہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھیں گے، پوروں کا گناہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھیں گے۔ وہ قبر میں سوتے رہیں گے لیکن ہمارا وہ ویڈیو وائرل ہوتا رہے گا، اس کی بنا پر ہمیں قبر میں عذاب ہوتا رہے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جب وہ کسی قبر سے گزرتے تھے تو اتنا روتے تھے، داڑھی بھیگ جاتی تھی۔ پوچھنے پر انہوں نے ایک بات یہ بتائی کہ قبر کے اندر سب سے ہلکا عذاب کیا ہوگا؟ ایک جگہ یہ بتایا گیا کہ قبر کے اندر سب سے پہلا عذاب یہ ہوگا کہ قبر میں دفنانے کے بعد قبر خود کہے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ بولنے کی طاقت دیں گے، یہ اللہ کی قدرت کی بات ہے، ہمیں اس پر یقین رکھنا ہوگا، احادیث سے ثابت شدہ باتیں ہیں۔ تو قبر خود کہے گی کہ جتنے لوگ میرے اوپر سے گزر رہے تھے، سب سے بدتر اور برا آدمی تو ہی تھا، آج مجھے تجھے جکڑنے کی طاقت ملی ہے، آج تو میرے قبضے میں آیا ہے۔ اس طریقے سے قبر کہے گا، اسے اس طریقے سے دبوچتی ہے کہ 2 پھسلی ایک ہو جاتی ہے، 2 پھسلی ایک ہو جاتی ہے، جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی ہے وہاں تک جہنم کا گڑھا بن جاتا ہے، وہاں تک اسے جہنم کے عذابات دکھائی دیتے ہیں، جہنم کے عذابات اسے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسے خطرناک عذاب، ایسے خطرناک مسائل کل ہمیں ملنے والے ہیں، اسی لیے ہمیں ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ 4-5 پیسے کمانے کی چکر میں، چند فالوورز کی چکر میں آج ہمارے نوجوانوں میں ایک نشہ کی طرح یہ بات لگ گئی ہے کہ مستقل اپنا ایک ویڈیو بناتے ہیں، اس پہ گانا سیٹ کرتے ہیں اور اسٹیٹس پر لگاتے ہیں۔ ہمارے موبائل پر کسی کے فون میں 200 کے لوگ ہوتے ہیں، کسی کے موبائل 1000 آدمی ہوتے ہیں، سب صبح سے شام تک اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں، فری بیٹھے اور صبح سے شام تک گناہ کمانے جیسا ہو جائے گا۔ اتنا بڑا گناہ انسان کے نامہ اعمال میں بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ یہ اصل سازش ہے ہمیں برباد کرنے کی۔ ہمیں سمجھنا چاہیے عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنی زندگی کو غلط جگہ لگانے سے بچانے کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا انسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک چیز کو قرآن مجید سے ثابت کر کے بتا دیا کہ انسان کی بربادی اور انسان کی ناکامیابی کس چیز میں ہے۔ اب ہماری ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ قرآن مجید کے ان آیات اور اللہ کے رسول کے پیغام کو سمجھ کر اپنی زندگیوں سے ہمیں اس چیز کو ہٹانا چاہیے، اس چیز کو ختم کرنا چاہیے۔ جب تک یہ گانا بجتا رہے گا اس وقت تک وہاں پر اللہ کا
کی طرف سے عذاب کب برسے گا، اللہ کی لعنت برستی رہے گی، نہ جانے کب معلوم کہ اللہ کا عذاب اس پر برسے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں، وہ اس حدیث کو ان سے ثابت شدہ ایک حدیث ہے کہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک